ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم 4 موضوعات پر مختصر کنسائز گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا کراچی یا سندھ کی سیاست بدلنے جا رہی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک اتحاد نظر آ گیا ہے، ایک اتحاد ہو گیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ایک سابق چیف جسٹس کے بارے میں جسے وفاقی حکومت نے کوئی سہولت دینے سے انکار کیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات ہوگی. تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے لاہور کی. لاہور میں ایک ہوٹل پر چھاپا مارا گیا ہے، وہ اس کی کیا تفصیلات ہیں. اور چوتھے نمبر پر لاہور کی ہی بات ہوگی، اور لاہور کی بات یہ ہوگی کہ لاہور میں سیکٹری پراسیکیوشن کے اوپر ایک خاتون الزام عائد کر رہی ہے. الزامات کیا ہیں اور سیکٹری پراسیکیوشن ان کا موقف کیا ہے. تو عمر چیمہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب، نواز شریف صاحب تو آ کے یعنی کہ لگتا ہے جس طرح چارج لینے آ گئے ہیں، تو اور لوگ بھی ان کے پاس چل کے آ رہے ہیں، اور ایک لگتا ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہی ہوگی. نہیں، میاں نواز شریف اس ٹائم این او سی لیے پھر رہے ہیں. ان کے پاس این او سی ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے. انہوں نے آگے پرائم منسٹر بننا ہے، اور اگر کسی اور نے بھی بننا ہے تو وہ نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے بننا ہے. لہٰذا یہ ایک پرسیپشن بھی ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. جس طرح عمران خان کہہ رہے تھے نا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، ابھی جو ہے نا نواز شریف کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ جو سندھ میں ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی ایک طرح کا ایک ٹریلر ہے کہ یہ جو نون لیگ اور ایم کیو ایم کا الائنس ہو رہا ہے یا اعلان ہو گیا آج. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمام جو اینٹی پیپلز پارٹی جماعتیں ہیں، ہاں، ان کا الائنس ہوگا ادھر سندھ میں. اور اس کا آگے کیا بنتا ہے، اوورآل کوئی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے، ان کے کوئی ریلیشن کو بہت اچھے نہیں ہیں. بلاول بھٹو صاحب گو کہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بلدیاتی الیکشن جیتا ہے کراچی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر بننا ہے. ایسی کوئی بظاہر بات نظر نہیں آتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک الائنس ہے نا، جو اینٹی پیپلز پارٹی بننا ہے، اس کی طرف یہ ایک پہلا قدم ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور جو ایم کیو ایم ہے، انہوں نے اتحاد کا اعلان کیا. اس کے بعد ہو سکتا ہے جی ڈی اے آ جائے. فضل الرحمان جو ہے وہ تو آلریڈی، یعنی کہ ان کو تو اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نون لیگ ایک سائڈ پہ ہونے ہیں اور ادھر ان کی کوئی 2-3 سیٹیں تو ان کی ہوتی ہیں. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اینٹی پیپلز پارٹی الائنس کی طرف ایک سٹیپ لگ رہا ہے. یہ ایسا ہی لگ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا جب آج متحدہ قومی موومنٹ کا وفد خالد مقبول صدیقی، کمال مصطفیٰ کمال اور دیگر جو ہیں وہ آج نواز شریف سے ملے. تو اس سے پہلے ایک دن ایک اور واقعہ بھی ہوا چھوٹا سا. نواز شریف صاحب ملے بشیر میمن صاحب سے، جو کہ اب ان کی پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں، سابق ڈی جی ایف آئی ہیں. تو بشیر میمن جو ہے، یہ جو آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے سندھ کے والے سے، یہ بشیر میمن اس کو دیکھ رہے ہیں. ویسے تو محمد زبیر انہوں نے بھی بڑی قربانی دی ہوئی ہے نون لیگ کے لیے، اور آپ کو پتہ ان کی پرسنل لائف کو بھی بڑا نقصان پہنچا. ان کی ویڈیوز جو آئی تھیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایٹ دی سیم ٹائم میں آپ کو عمر یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ جو ایکٹیویٹی جتنی بھی ہو رہی ہے نون لیگ کی سرشت میں، یا جو شریف فیملی ہے ان کی سرشت میں سندھ کے اوپر توجہ دینا نہیں ہے. اللہ کرے یہ تبدیل ہو جائے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیٹرن چینج کریں گے. یہ کبھی پنجاب سے باہر نکلتے نہیں ہیں، جا کے سندھ میں کراچی میں ایک رات نہیں رہتے. جو لانگسٹ ٹرم نواز شریف صاحب جا کے کراچی میں یا سندھ میں رہے ہیں وہ ہے جب یہ لانڈی جیل میں گرفتار تھے 12 اکتوبر کے بعد. نہیں، تو اس کے بعد مریم گئی ہے، اس کو پتہ ہے نا آپ کو، ادھر بھی ایک واقعہ ہوا. ہاں جی. لیکن میں نواز شریف جو ہے مین لیڈر ان کے، تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ میرا خیال ہے. لیکن جو یہ نہیں نہ جا کے رہ رہے تھے، اس کی وجہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھی. انہوں نے کوئی اپنے علاقے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کی جو ریسٹرکشن ہے، ادھر ہم نے کوئی مداخلت نہیں کرنی. مین جو ایک ریزن تھی وہ یہ تھی. نہیں عمر، اگر ایسی بات ہوتی تو آصف علی زرداری لاہور میں آ کے جو ان کا گھر ہے وہ وہاں پر آتے ہیں اور باقاعدہ پولیٹیکل کیمپین چلاتے ہیں، وہ سیاست دانوں سے ملتے ہیں، اپنی پارٹی کو آرگنائز کرتے ہیں. بلاول بھی وہاں پر جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں. نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہم پنجاب میں جیت لیں گے، ہمیں ادھر ادھر توجہ درنے کی ضرورت نہیں، ہم پنجاب پہ زیادہ توجہ دیں. لیکن یہ ہے کہ نون لیگ کو ادھر لاہور میں اگر وہ آئیں تو ان کو تھریٹ نہیں ہے. اگر نواز شریف یا پی ایم ایل این سندھ میں جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کو تھریٹ ہے.
ایون انٹیریئر سندھ میں بھی تھریٹ ہے. تو جائیں پیپلز پارٹی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ایک ایشو تھا نا, کہ اس بنیاد پہ ایک افہام و تفہیم کی جو سیاست تھی کہ چلیں یہ ان کا ایریا, ہم ادھر انٹرپٹ نہیں کرتے. آپ نے بشیر میمن صاحب کی بات کی تھی. بشیر میمن جو ہیں وہ تو اس معاملے میں سب سے جو بڑے موور ہیں اس والے سے کہ نہیں نون لیگ کو ادھر آنا چاہیے, اور پیپلز پارٹی نے اسے تباہ کر دیا. وہ اس معاملے میں بڑے ان کے ریڈیکل ویوز ہیں, اور اس جو ان کو کنونس کرنے میں بھی ان کا کافی کردار ہے. وہ بشیر میمن صاحب کی حیثیت اسی ڈبے کی طرح ہے کہ جس کے رنگ پسٹن بڑے اچھے ہیں لیکن انجن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا. تو خیر آئی وش کہ نون لیگ جو ہے توجہ دے باقی جگہوں پہ بھی, اور پیپلز پارٹی بھی باقی جگہوں پہ توجہ دے. اگلا معاملہ ہے وہ کچھ سابق چیف جسٹس صاحب ہیں. ہاں, سابق چیف جسٹس ہیں ہمارے جمالی صاحب, جو ظہیر جمالی صاحب, انور ظہیر جمالی صاحب. اچھا یہ نا ایک تو میں یہ واقعہ بھی بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا اوور آل جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اور جب کسی جگہ پر پاور آ جاتی ہے تو کنفیوژن میں کس طریقے سے لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ میرے لیے وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے. لیکن میں پہلے واقعہ بیان کرتا ہوں. ایشو یہ ہے جی کہ جو ایک جج ہوتا ہے سپریم کورٹ کا یا چیف جسٹس, ان کو مہینے کے 2000 یونٹ الاؤڈ ہیں. یعنی کہ اگر وہ 2000 یونٹ استعمال کرتے ہیں, 2 بجلی کے یونٹ استعمال کرتے ہیں, تو وہ حکومت پاکستان اس کے پیسے دیتی ہے. جو جمالی صاحب ہیں انہوں نے لگوا لیا سولر لگوا لیا. اب یہ ہے کہ پہلے وہ جو بھی یونٹ آتے تھے 2000 تک وہ پے کر کے تو آگے دے دیتے تھے جی کہ میں نے پے کیا, مجھے ریمبرس کر دیں, ادائیگی کرا دیں, وہ کر دیتے تھے. اب یہ ہے کہ انہوں نے سولر لگوا لیا تو ان کو خیال آیا کہ یار سولر بھی میں نے ادھر بھی پیسے لگائے ہیں, تو مجھے تو کسی نے پیسے نہیں دیے, اور اب یہ ہے کہ یونٹ تو میں استعمال کر رہا ہوں, تو میری جو انٹائٹلمنٹ ہے حکومت پاکستان کی طرف سے یا ایز اے سپریم کورٹ جج یا چیف جسٹس, وہ 2000 یونٹ کی تو ہے. میں نے ایک اپنی علیحدہ سے پروڈکشن شروع کر دی ہے بجلی کی. وہ میں کس طریقے سے بجلی پیدا کر رہا ہوں, مجھے جو جتنے میں بجلی کنزیوم کر رہا ہوں وہ یونٹ جو ہے ان کے پیسے تو مجھے دینا, میں وہ پیسے اپنی بجلی پیدا کر کے کر رہا ہوں یا کسی اور کی بجلی پیدا کر کے کر رہا ہوں, انہوں پیسے دو. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو, رجسٹرار کو, کہ بھائی اس پہ کچھ کریں, حکومت سے کہیں جی کہ مجھے یہ نہ سوچیں کہ میں بجلی سولر سے لے رہا ہوں لیکن میں جو بجلی تو استعمال کر رہا ہوں مجھے پیسے دیا کریں. انہوں نے آگے لکھ دیا فائنانس کو. اچھا یہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے, ہاں. اب یہ ہے کہ جب رجسٹرار نے لیٹر لکھا اس کے لیٹر میں بھی ابہام رہ گیا. اب جب وہ ابہام کے ساتھ سپریم کورٹ کی طرف سے آئے ہوئے لیٹر کو جب فائنانس نے پڑھا تو انہوں نے بھی ایک ابہام میں جواب دے دیا. ابہام کا جواب ایک اور ابہام. ہاں, انہوں نے یہ لکھا, جو رجسٹرار ہے انہوں نے لکھا جی کہ جیسا کہ آپ کے نالج ہے, علم میں ہے کہ جو ایک سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں ان کو 2000 یونٹ تک جو ہے نا ادائیگی الاؤڈ ہے, یعنی کہ ان کو ہم نے ادائیگی کرنی ہوتی ہے. ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ 2000 تک, انہوں نے لکھ دیا 2000, یعنی کہ ہوتا ہے نا ٹل 2000 یونٹ. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے اس سے جو ایک تشریح ہوئی, وہ تشریح یہ ہوئی کہ اس کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بندہ 2000 یونٹ استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو فائنانس ہے اس نے آگے اس کو نا مونیٹائزیشن کی تشریح کر دی. مونیٹائزیشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ایک بیوروکریٹ ہے, اس کو پہلے گاڑی دی ہوئی تھی انٹائٹلمنٹ میں, آپ کہتے ہیں جی کہ ہم گاڑی آپ سے واپس لے رہے ہیں, آپ کو نا ہم 25,000 یا 50,000 روپے مہینے کا دے دیں گے, وہ آپ گاڑی استعمال کریں یا رکشہ استعمال کریں یا چنگچی پہ آئیں یا موٹر سائیکل پہ آئیں, لیکن آپ کو گاڑی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا, انہوں نے کہا جی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 یونٹ جو ہے اس کے ہمیں پیسے پے کیا کریں. انہوں نے آگے پھر جواب یہ دے دیا کہ جی یہ جو مونیٹائزیشن والا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سارے عمل میں جو رجسٹرار نے پہلے لکھا اور جو آگے فائنانس نے جواب دیا, اس سارے عمل میں جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے جو سوچا کہ یار یہ یونٹ جو ہے اگر میں نے سولر لگوائی لی ہے تو میرے کو پیسے ہی جو ہے, یعنی کہ اس سے تو بہتر تھا کہ میں وہ ریمبرس ہی کراتا رہتا. میں نے سولر پر بھی انویسٹمنٹ کی ہے, پیسے لائے نے ادھر بھی, اور یہ والے جو ہیں یہ پیسے واپس نہیں کر رہے. تو وہ اس ساری ابہام میں جو چیف جسٹس ہیں سابق وہ بھی سفر کر رہے ہیں, اور جو ایک باقی جو سابق ہمارے جو آنریبل ججز ہیں ان کے لیے بھی ایک غلط مثال قائم ہو گئی ہے. ایسے ہی تو میرے خیال ہے کہ اب جو ہے رجسٹرار صاحب جو ہیں ان کو اس معاملے میں ذرا ریویو کرنا چاہیے, کہ ان کو بتانا چاہیے کہ فائنانس والوں کو کہ بھائی میں تو یہ بات پوچھ رہا تھا, تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو. چلیں, اب آپ کی بات انہوں نے سن لی, وہ ضرور بتائیں گے. تو
لاہور کا میرے خیال میں ہاں لاہور کا وہ چھاپا. ہاں لاہور گزشتہ رات 9 ٹری ہوٹل ہے, یہ فردوس مارکیٹ کا علاقہ ہے. تو چیمہ صاحب اس فردوس مارکیٹ کے علاقے میں یہ ہوٹل ہے, اس کی جو ملکیت ہے وہ چودھری وسیم صاحب کے نام کی بتائی جاتی ہے. یہ جو چودھری وسیم ہیں یہ ایمان وسیم ایک مخصوص نشستوں پر رکن قومی اسمبلی رہی ہیں, ان کے شوہر ہیں, اور یہ جو ہے الیکٹڈ تھی. اچھا. ان کے والد نا اس ٹائم ناظم تھے, ہاں, اور یہ ہاں میرے خیال ہے بلکہ انہوں نے سیٹ دی تھی جو آگے شوکت عزیز والی سیٹ انہوں نے دی تھی, ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایمان وسیم جو ہیں وہ MNA رہی ہیں, اور ایمان وسیم بیٹی ہیں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی, اور یہ دونوں باپ بھی اور بیٹی بھی PTI کا حصہ ہیں. تو ان کی جو بیٹی بھی ہے وہ ٹویٹ وغیرہ شاید کرتی رہتی ہے. اور جو میجر طاہر ہیں وہ چودھری شجاعت جو ہیں ان کے داماد ہیں. ان کے داماد, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایمان وسیم جو ہیں وہ چودھری شجاعت کی بانجی بھی ہے. اور آپ یہ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ میجر طاہر صادق جو ہے یہ کسی زمانے میں خود ISI میں رہے ہیں. اچھا. اور یہ ISI میں رہے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں. اور جب بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی FSF سے لوگ ڈرا کرتے تھے, تو انہوں نے ان دنوں جن جیلانی غالباً DG ISI تھے, تو ان دنوں انہوں نے چودھری شجاعت کو اور چودھری شجاعت کے جو والد ہیں ان کو لے کے آئے تھے, اپنے دفتر میں لے کے آئے تھے. کھاریاں میں یہ تعینات تھے, تو چودھری ظہور الہی کو, تاکہ وہ FSF سے بچے رہیں. تو پھر چودھری ظہور الہی ان سے بڑے امپریس ہوئے تھے. تو پھر جو ان کی شادی ہوئی نا یہ چودھری خاندان میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ڈیلنگ تھی ظہور الہی سے بھی اور باقی فیملی سے بھی, تو ڈیلنگ بڑی اچھی تھی, ان فیملی کو لڑکا پسند آ گیا. تو خیر اب ہوا یہ ہے کہ گزشتہ رات اس ہوٹل پہ انٹیلیجنس کے لوگ آئے, اور ان کے ساتھ پولیس والے بھی تھے اور سینئر پولیس آفسر بھی تھے. جونیئر تو تھے ہی تھے, جو کانسٹیبلز تھے. انہوں نے تقریباً 300 کے قریب جو وہاں پر گیسٹ ٹھہرے ہوئے تھے ان کو بڑا تنگ کیا. ان کے کمروں میں جب وہ سوئے ہوئے تھے یہ دروازے کھول کے اندر داخل ہو گئے. نیچے سے سٹاف کو لیا, سٹاف کو لے کے ماسٹر کی لے کے لوگ سوئے میں ہیں اور یہ کمروں میں داخل ہو گئے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے اس بات کے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں. بعض خواتین وہ تنہا آئی ہوئی ہیں کسی کام سے اور وہ ہوٹل میں رہ رہی ہیں, وہ وہاں پر سوئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے تنگ کیا ہے اور کسی سے معذرت تک بھی نہیں کی. ایک ہوتا ہے نا کہ معذرت کریں, اور پھر بعد میں پتہ یہ چلا کہ میجر طاہر صادق وہاں پہ ڈھونڈ رہے تھے. اچھا. اور بعض ہوٹل کے ان کے اہلکار ہیں ان کی انہوں نے پٹائی بھی کی ہے. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ دس واز ناٹ دی فرسٹ ٹائم. اس ہوٹل کے اوپر پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ چھاپا مار چکے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں. وہ بیسیکلی ایک تو اس کو میجر طاہر صادق کو بھی تلاش کر رہے ہوں گے, دوسرا ان کا بزنس بھی متاثر کر رہے ہیں, بزنس ہی کہ لوگ ادھر نہیں آئیں گے جی, ادھر چھاپے بڑے پڑتے ہیں. بالکل. اور ان ہوٹل کے اندر آپ داخل ہونا تو باہر ہوٹل کے انہوں نے نا بڑا سا ایک پینافلیکس لگایا ہوا ہے جس پہ جنرل عاصم منیر کی تصویر ہے, DG ISI ندیم انجم اور فیصل نصیر جو DGC ہیں ان کی تصویر ہے, اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, 9 مئی کے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم فوج کے ساتھ ہیں, اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ پھر ان کو یقین نہیں آتا, اور وہ میجر طاہر صادق کو اس لیے ڈھونڈتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پتہ یہ لگا کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے وہ طاہر صادق یہاں پر آ کے کچھ دن ٹھہرے ضرور تھے, لیکن اب وہ یہاں پر نہیں ہے. طاہر صادق تو اس ٹائم اسامہ بن لادن بنے ہوئے ہیں. اب بالکل. اور جو ہماری ایجنسیاں اور پولیس جو ہے وہ CI. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ وہ پہلے خود بھی ISI میں رہے ہیں اور ابھی ISI کے ٹارگٹ ہیں, تو ان دنوں میں ایسے کوئی کمپلینٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں کوئی لوگوں کی جی کہ ہمیں جو یعنی کہ کوئی سرونگ ہیں وہ کوئی ریٹائرڈ کو بتا رہے تھے جی کہ ہمارے جو اپنے باس رہے ہیں ایجنسی میں ان کا کہا جاتا ہے کہ ان کو لے کر رہے ہیں, تو وہ یہ ٹائم آ جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسی انداز میں جو پھر لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا ان کو ریئلائزیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا جی, ایک اور معاملہ لاہور کا ہی ہے, اور وہ معاملہ ہے لاہور میں ساندہ کے علاقے میں ایک خاتون ہے, اس نے کمپلین کیا ہے. شمیم آصف نام کی خاتون ہے. ان کا کہنا ہے کہ ساندہ 3 ڈار اسٹریٹ ہے ساندہ کے علاقے لاہور میں, وہاں پر ایک پراپرٹی ہے جس کی ملکیت یہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ مالکن ہے ان کی. غالباً یہ خاتون بیرون ملک ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو ان خاتون کا الزام ہے کہ پراسیکیوشن
پنجاب کے جو محکمہ پروسیکیوشن ہے اس کے سیکرٹری ہیں عثمان انور، تو یہ الزام یہ لگاتی ہیں کہ یہ ان کے عزیز ہیں، آئی جی بھی عثمان انور ہیں اور پروسیکیوشن سیکرٹری بھی عثمان انور پروسیکیوشن بھی عثمان انور ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ عثمان انور، پہلے ہم نے یہ اسکول کو دیا ہوا تھا تو انہوں نے وہاں پر پرچے پرچے کروائے اور اسکول کے لوگوں کو وہاں پر چھوڑنا پڑا. پھر کوئی آفریدی صاحب ہیں، ان کو پراپرٹی انہوں نے دی انعام آفریدی کو، پھر ان کے اوپر انہیں پولیس کے ذریعے ہراساں کیا. پولیس والے کوئی اے ایس آئی سہیل ہیں اور اے ایس آئی ملک آصف وغیرہ ان کا نام لیتی ہیں. وہ تو کہتی ہیں کہ جی یہ عثمان انور ہیں جو سیکرٹری پروسیکیوشن ہے، وہ سارے اس کے پیچھے ہیں. اور آج کل غالباً کوئی ڈی آئی جی اس کے حوالے سے، عمران کشور غالباً اس حوالے سے تحقیقات بھی کر رہے ہیں. تو میں نے رابطہ کیا تھا عثمان انور صاحب سے جو کہ سیکرٹری پروسیکیوشن ہے، تو انہوں نے بتایا، کہتے ہیں جی میں جس پراپرٹی کا میرے پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس سے میرا تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو اپنا حصہ بیچ چکے ہیں، ان کی پوائنٹ آف ویو. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ خاتون کیا لگتی ہے؟ تو وہ یعنی کہ ریلیشن شپ اتنے سور لگ رہے تھے، وہ اس خاتون سے اپنی رشتہ داری بھی نہیں بتا رہے تھے. تو کہہ رہے تھے وہ جو بھی رشتہ داری ہے وہ تو خدا نے بنائی ہے، آپ چھوڑ دیں اس بات کو. خیر وہ اپنے اوپر جو لگائے جاتے ہیں الزامات، وہ کہتے ہیں وہ ان کو ڈینائی کرتے ہیں. پھر انہوں نے مجھ سے ایک ڈاکیومنٹ بھی شیئر کیا. انہوں نے کہا جی اس خاتون نے میرے اوپر اور بھی بہت سارے الزامات لگائے ہیں، اور چونکہ میں سرکاری ملازم ہوں تو اس لیے یہ مجھے گندہ کرنے کی کوشش ہے، تو میں نے انہیں کوئی لیگل نوٹس بھی بھیجا ہوا ہے. تو یہ ان کا موقف ہے. تو اب خدا بہتر جانتا ہے، لیکن آئی بلیو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بھی ہے نا کہ آپ کے پاس اگر کوئی سرکاری عہدہ، آپ کانسٹیبل بھی ہیں نا، یہ تو پھر ماشاءاللہ سے سیکرٹری ہیں، تو آپ اپنے عہدے کو مس یوز کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کیس میں ہوا ہے یا نہیں ہوا. آئی بلیو کہ پنجاب کے جو آئی جی ہیں عثمان انور، وہ اس کو سیریس لیں گے، اپنے ہم نام کا نوٹس لیں گے اور اس معاملے کی تحقیقات کریں. اگر یہ واقعی ہیں تو ہی شوڈ بی، میرے خیال میں چیف سیکرٹری صاحب کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مل کے پولیس کی اور جو چیف سیکرٹری کسی کو نامینیٹ کریں، مل کے تحقیقات کریں. اگر تو عثمان انور صاحب نے واقعی یہ کیا ہے تو ہی ان کے خلاف لیگل کارروائی ہونی چاہیے جو بھی بنتی ہے، اور اگر نہیں کیا تو پھر میرے خیال میں اس بات کو بند ہونا چاہیے اور کسی کو بے جا بدنام نہیں کیا جانا چاہیے. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب یہی ہے. تو ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوئی انفارمیشن ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.